سینئر صحافی اور تجزیہ کار رؤف کلاسرا کے مطابق ہر نیا دن پاکستانی سیاست میں ایک نئی کشمکش لاتا ہے۔ ہر روز نیا ہنگامہ، نئی امیدیں اور شام کو وہی پرانی مایوسی۔ اب تو ایسے سوال سننے کی عادت سی ہو گئی ہے کہ ہمارا کیا بنے گا، ملک کا کیا بنے گا، خان کب بہر آ رہا ہے۔ کبھی میں ان سوالات کو بڑا سنجیدہ لیتا تھا اور سنجیدگی سے اگلے بندے کو اپنا نقطہ نظر سمجھانے کی کوشش کرتا تھا۔ پھر کچھ برس گزرے اور یہی سوال ہر حکومت بارے پوچھا جانے لگا تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ تو عوام کا مزاج ہے، جو ہر حکمران سے تنگ ہوتے ہیں۔ جو شخص وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھا ہو اس سے تنگ ہوتے ہیں، اور جو جیل میں بیٹھا ہو یا جلا وطنی بھگت رہا ہو اس سے بہتری کی امیدیں باندھ لیتے ہیں۔ بے نظیر بھٹو وزیر اعظم تھی تو عوام کو لگتا تھا کہ نواز شریف وزیر اعظم بنیں گے تو ملک ترقی کرے گا۔ نواز شریف وزیر اعظم بن گئے تو عوام کو لگا کہ انہیں بے نظیر بھٹو ہی ٹھیک تھی، انہیں دوبارہ وزیر اعظم بنایا جائے۔ اسی طرح نواز شریف جب دوسری دفعہ وزیر اعظم بن گئے تو پھر وہی گردان شروع ہو گئی کہ یہ کب ہٹیں گے۔ جب نواز شریف جلا وطن ہوئے تو پھر وہی سوال کہ کیا خبر ہے کہ وہ پاکستان کب لوٹ رہے ہیں۔ یوں سوالات کا یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہا۔ نواز شریف تیسری دفعہ وزیر اعظم بنے تو وہی سوال کہ خان کب وزیر اعظم بنے گا۔ خان بھی وزیر اعظم بن گیا، لیکن یہ سوال اپنی جگہ قائم رہا کہ کیا خبر ہے، خان کب ہٹ رہا ہے۔ خان ہٹ گیا تو اب یہاں جائیں، پھر وہی سوال کہ کیا خبر ہے، خان جیل سے کب واپس آ رہا ہے۔ قوم کو کیا خبر ہے کا ایسا چسکا لگ چکا ہے کہ یہ کسی حکمران کو 5 سال دینے کو تیار نہیں۔ 6 ماہ بعد ان کا صبر جواب دے جاتا ہے اور وہ پھر نئے یا پرانے کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں۔ یہ وہ شغل ہے جو اس قوم کا پسندیدہ ہے، اور مزے کی بات ہے کہ یہی عوام پھر سے انہی لوگوں کو اقتدار میں لانے کے لیے لڑنے مرنے پر تیار ہو جاتے ہیں جن کے جانے پر یہ خوش ہوتے ہیں، اور 6 ماہ بعد انہی کے خلاف جلوس میں شریک ہوتے ہیں۔ اب مجھے سمجھائے میں کیا جواب دوں۔ جب عمران خان وزیر اعظم تھے تو ایک دن میرا اپنے گاؤں جانا ہوا۔ گاؤں کی اکثریت خان کے خلاف تھی۔ مجھے دیکھا تو مجھ پر پل پڑے کہ آپ کھل کر بات نہیں کر رہے، خان نے تو برباد کر دیا، کھاد مہنگی ہو گئی، ہمارے خرچے پورے نہیں ہو رہے، باہر سے گندم منگوا کر 2200 روپے فی من ریٹ دیا جا رہا ہے اور ہمیں 1400 روپے پر رکھا دیا ہے، ہم کسان مارے گئے ہیں، تم ہماری بات نہیں کرتے، تم بھی خان کے ساتھ مل گئے ہو۔ غرضیہ کے لوگ عمران خان سے کافی مایوس تھے۔ رئیس کثر پنجاب میں بزدار حکومت نے پوری کر دی، لوگ بہت نالاں تھے۔ میں نے عمران خان کا دفاع کرنے کی کوشش کی تو وہ سب ناراض ہو گئے۔ اس دوران اسلام آباد واپس آیا تو عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش ہو چکی تھی۔ پھر شہباز شریف وزیر اعظم بن گئے۔ حکومت کی تبدیلی کے بعد ایک شادی پر گاؤں گیا تو لوگوں نے دوبارہ مجھے گھیر لیا کہ جی بتائیں اسلام آباد کی کیا خبر ہے۔ اس سے پہلے کہ میں منہ کھولتا وہ خود ہی بول پڑے، شہباز شریف کب جا رہا ہے، ہم بہت تنگ ہیں، اس حکومت نے تو ہمارا جینا حرام کر دیا ہے، تم نے ہاتھ ہولا رکھا ہوا ہے۔ میں چپ چاپ ان کے چہرے دیکھتا رہا کہ کتنے خوش نصیب ہیں یہ سب کہ جب چاہیں کسی کو کندھے سے اتار کر زمین پر پھینک دیں اور جب دل کرے کندھے پر بٹھا لیں۔ 6 ماہ پہلے جس عمران خان کا دفاع کرنے پر مجھ سے لڑ پڑے تھے، اب اسی خان کے جانے پر شہباز شریف پر تبرہ پڑ رہے ہیں۔ میں شرطیہ کہتا ہوں کہ خان اگر دوبارہ حکومت میں آ گیا تو یہی لوگ پھر سے خان کے خلاف ہوں گے اور مجھے تانا دیں گے کہ میں نے ہاتھ ہولا رکھا ہوا ہے۔ یہ مسئلہ صرف میرے گاؤں کا نہیں، یہ پوری قوم کا مسئلہ ہے، جنہیں ہر 3 ماہ بعد نیا حکمران درکار ہوتا ہے۔ اس لیے آپ نوٹ کریں کہ جو نئی حکومت بنتی ہے اس کے 3 ماہ بعد لوگ ایک دوسرے سے پوچھنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہاں بھائی سناؤ تو کیا خبر ہے، فلاں کب آ رہا ہے اور یہ کب جا رہے ہیں۔ اگر اس ملک کو قوم کا فیورٹ کھیل جاننا ہو تو وہ یہی سیاسی کھیل ہے جس میں کوئی کھلاڑی نہ ریٹائر ہوتا ہے اور نہ ہی تماشائی بور ہوتے ہیں، کم از کم پہلے وقفے تک تو وہ کھیل سے لطف اندوز ہوتے ہیں، پھر انہیں نیا کھیل اور نیا تماشا درکار ہوتا ہے۔ وہی بات کہ کیا خبر ہے، اکثر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ کوئی آپ سے ملے گا، بہت عزت سے پیش آئے گا، آپ کو بتائے گا کہ وہ آپ کا فین ہے، آپ کے کالم پڑھتا ہے یا ٹی وی شو دیکھتا ہے، پھر اسی سوال سے گفتگو آگے بڑھائے گا جس سے آپ تنگ آئے ہوئے ہیں۔
کہ کیا خبریں ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کا تبصرہ سننے کا خواہشمند ہے؟ آپ جلدی میں ہیں تو اس کا دل رکھنے کے لیے روک کر اس کے ساتھ سیاست پر بات کرتے ہیں، لیکن چند ہی لمحہ بعد وہ آپ کو سنانا شروع کر دے گا۔ وہ دراصل اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتا ہے۔ جب دھیرے دھیرے مجھے یہ بات سمجھ آئی تو میں نے سیاسی گفتگو بند کر دی اور دوسروں کی باتیں سننے لگا۔ میرے دوست اکثر خفا ہو جاتے ہیں کہ تمہیں شوق ہے تعریف سننے کا، لہذا تم اس بندے کو پورا وقت دیتے ہو تاکہ وہ ناراض نہ ہو جائے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کبھی تعریف اچھی لگتی تھی، ہم بھی انسان ہیں، تعریف کس کو اچھی نہیں لگتی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ وہ مشہوری اور نیک نامی یا خپت عظمت کا جنون اب کم پڑ گیا ہے۔ اب تو دل چاہتا ہے کہ چپکے سے نکل جائیں اور آپ کو کوئی نہ پہچان پائے۔ کافی مشہوری ہو گئی اور تعریف بھی، لیکن کیا کریں، جب کوئی مہربان روک لے تو پھر اچھی طرح اس کی بات سن لینی چاہیے تاکہ اسے یہ نہ لگے کہ بندے کا دماغ خراب ہے یا یہ مغرور ہے۔ میں صرف اس بات سے ڈرتا ہوں کہ کہیں کسی کو یہ نہ لگے کہ غرور بڑھ گیا ہے، لہذا جتنا وقت ہوا اس بندے کو پوری توجہ سے سنتا ہوں۔ دوسرے چڑ جاتے ہیں کہ ہم نے اپنی گپ شپ کرنی ہوتی ہے، لیکن میرا یہی جواب ہوتا ہے کہ عوام کی نبض کو محسوس کرنا بھی ہمارا کام ہے۔ ہم اپنی سناتے رہتے ہیں، کبھی دوسروں کی بھی سنیں، اور یقین کریں ہر بندے کو ہر دور کے وزیر اعظم یا حکومت بارے مایوس ہی پایا۔ جس وزیر اعظم کی وہ 6 ماہ پہلے تعریف کر رہے ہوتے ہیں، 6 ماہ بعد اس کا وہ حشر کرتے ہیں کہ توبہ! اگر آپ کچھ کہنے کی کوشش کریں، کوئی بات نہیں، کوئی چرچا حکومت کو دے دے تو آپ کو اگر منہ پر نہیں تو سوشل میڈیا پر ضرور لفافہ صحافی کہیں گے۔ انہیں لگتا ہے کہ جو سیاستدان انہیں پسند ہے ہمیں بھی وہی پسند ہونا چاہیے۔ اگر 6 ماہ بعد کوئی سیاستدان انہیں برا لگنا شروع ہو گیا ہے تو صحافیوں کو بھی وہ برا لگنا چاہیے، ورنہ صحافی بکے ہوئے ہیں۔ عوام کی رائے کو زیادہ سے زیادہ 6 ماہ تک سیریس لینا چاہیے۔ 6 ماہ بعد انہوں نے کلا بازی کھانی ہوتی ہے، تب وہ الٹا آپ کو سنا دیں گے۔ کیا آپ نے ہاتھ ہولا رکھا ہوا ہے؟ آج کل سب کو خان کا بخار چڑھا ہوا ہے۔ میری بڑی خواہش ہے کہ خان دوبارہ وزیر اعظم بنے اور پھر دیکھتے ہیں کہ یہ قوم کتنے ماہ بعد مجھ سے پوچھتی ہے کہ جناب پھر کیا خبر ہے، خان کب جا رہا ہے؟ آپ نے ہاتھ ہولا رکھا ہوا ہے، لفافہ تو نہیں پکڑ لیا؟